السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہے اور تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں افغانستان کے قونصل جنرل مولانا عبدالجبار تخاری صاحب۔ ان کا انتہائی شکریہ، ان کے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ اب ماشاءاللہ جس طرح قریبی ممالک ہیں دونوں، تو اکثر افغانی بھائی یہاں پڑھ چکے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی سلسلے میں آئے، تو آپ کا پاکستان کے ساتھ پہلی مرتبہ آئے یا آپ بھی پہلے یہاں رہ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں تشریف لے آیا، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچا دیں اور خصوصاً پاکستانی عوام، ہمارے افغانی عوام تک یہ باتیں پہنچ جائے۔ تو اللہ کے فضل کرم ہے کہ افغانستان میں ایک اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے اور وہاں امن ہے۔ تو آپ کو تو بہتر معلوم ہے کہ ہمارے اکثر افغانیوں کا پاکستان آنا جانا رہتا ہے۔ ہم بھی مطلب پہلے بھی پاکستان میں ہم رہ چکا ہے، ہم تقریباً کافی سال ہم نے یہاں پڑھائی بھی کیا پاکستان میں، کراچی میں، تو جانا آنا بھی رہتا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا پھر میں قانونی طور پر یہاں آیا ہوں منہائی سے قونصل جنرل کراچی میں۔ کس مدرسے میں آپ پڑھتے تھے؟ میں نے تو جامعہ رحمانیہ میں بھی پڑھا، بفرزون میں؟ بفرزون میں جی۔ جامعہ انوار القرآن ہے، اس میں بھی پڑھا، جامعہ احسان العلوم میں بھی پڑھا، اور دارالفتاء والارشاد یہ ناظم آباد میں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ ہوتا، ابھی جو اس کا شاخ جامعہ رشید ہے، تو ہم نے ادھر بھی پڑھا۔ تخصص یہاں سے کیا جی تھا؟ جی جی جی، میں نے ادھر سے کیا۔ پھر فراغت کہاں سے تھی آپ؟ فراغت بھی وہیں سے ہوا تھا میرا، دارالفتاء والارشاد، وہاں دورہ حدیث بھی تھا اور اس میں تخصص بھی تھا۔ اچھا، پاکستان کی خاص طور پر کون سی ڈش آپ کو پسند ہے؟ پاکستان کے تو اس میں ماشاءاللہ کھانا تو بہت اچھے اچھے کھانا ہے، وہ عموماً اکثر ہم وہی کڑھائی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یا تو ہمارے ہاں تو آپ کے افغانی پلاؤ یہ زیادہ جی جی پسند۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں ماشاءاللہ، دونوں قریبی ممالک ہیں اور پھر بھائی بھی ہیں، دوسرے ممالک عالم اسلام کی بنسبت انتہائی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو یوں سمجھا جا رہا تھا کہ جب طالبان آئیں گے تو کشیدگی بالکل ختم ہو جائے گی، سرحد پر جو کشیدگی کی صورتحال ہے، لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ یہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات پہلے سے ہمارے بہتر تعلقات تھا، ابھی بھی بہتر ہے، ہمارا یہی خواہش ہے کہ یہ مزید بہتر ہو جائے۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ وہاں جو پہلے بارڈر سرحدات میں جو امن نہیں تھا، ابھی بھی وہ حالات برقرار ہے، لیکن وہ حالات پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ افغانستان کی طرف سے نہیں ہے، اس میں افغانستان کا کوئی مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بہتر معلوم ہے پاکستان کے اندرونی معاملات ہے۔ پاکستان کا جو شاید یہ ٹی ٹی پی ہے یا جو سرحدات میں جو مخالف لوگ ہے، تو وہ اگر کبھی مزاحمت کر رہا ہے، اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، طالب علمی کا کوئی واقعہ، یادگار واقعہ جو پاکستان سے متعلق ہو، جو آپ کو یاد آتا ہو؟ واقعات تو آپ سمجھے کہ جب طالب علم کے دوران تو لمبے عرصہ ہوتا ہے، اس میں تو واقعات تو بہت ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا خاص واقعہ تو مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مطلب کہ کس تعلیمی سلسلہ میں آپ جی، پوچھنا چاہ طالب رہے ہیں؟ علمی کے دوران کوئی حسین لمحہ ہوتا ہے، آدمی کو اکثر یاد آتا ہے، طالب علمی کے دوران کوئی یاد ہوتی ہے، یادگار واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تو میں جامعہ رحمانی میں پڑھتا تھا، تو
ہمارے ایک استاذ تھے مفتی احمد ممتاز سے، شاید وہ آپ جانتے بھی جی ہوں جی گے، اس کا مدرسہ بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر ہم کو مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے بتایا کہ تو وہ اس وقت اس کی خدمت میں جاتے تھے، ان کا صحبت یافتہ تھے۔ تو پھر بتایا کہ مطلب ایسے ایک شیخ ہے، اچھا عالم ہے۔ تو میرا بھی شوق ہوا، پھر ہم ایک مرتبہ کوشش کیا کہ وہاں چلا جاؤں۔ جب میں وہاں گیا، عصر کے بعد حضرت کے بیان ہوتا تھا، تو ہم نے اس بیان میں شرکت کیا، تو مجھے بہت اچھا لگا، یعنی اصلاحی بیان بہت یعنی درد دل سے ان کا ایک اچھا بیان تھا، اصلاحی خلق کے لیے بہت اچھا اس کا طریقہ کار تھا، اور بہت ایک متقی عالم تھا، اور وہ جو بھی کہتا تھا وہ وہی کرتا تھا۔